बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज 502। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और सेहतमंद रखे। आमीन। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। और आप सबसे एक गुजारिश है कि अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट, लाइक्स, शेयर ज़रूर करें। और अगर आपके साथ कोई खौफनाक वाक़या पेश आया है तो हमारे साथ शेयर करें। कहानी शुरू करते हैं। शेखरपुरा गांव में दो भाई रहते थे। बड़े वाले भाई का नाम अंसर और छोटे का नाम अशरफ था। दोनों ही भाई निहायत ईमानदार और काबिल इज्जत थे। इनके वालिदैन फौत हो गए थे। वालिद पहले फौत हो गए थे और इसके करीब 10 साल बाद वालदा भी फौत हो गई थी, जिसकी वजह से ये दोनों भाई तीनों टाइम का खाना बाहर से ही खाते थे। और ये दोनों भाई अपने बाबा का दूध बेचने का कारोबार संभालते थे। इनके पास तकरीबन 40 गायें भैंसें थी और इन दोनों भाइयों में बहुत प्यार था और दोनों भाई मोहल्ले में भी सबसे अच्छे ताल्लुकात रखते थे। लेकिन इनके कुछ रिश्तेदार ऐसे भी थे जो कि इन दोनों भाइयों के लिए दिल में रंजिश रखते थे और हर वक्त वो किसी न किसी तरह से इन दोनों भाई में फूट डालने के लिए कोशिशें करते रहते थे। और इस सिलसिले में वो बहुत से काले जादू और तरह तरह के तरीके अपनाते रहते थे। वक्त इसी तरह आगे बढ़ता गया। फिर एक दिन अंसर ने अशरफ से कहा, भाई आजकल बहुत से लोग मुझे शादी का मशवरा दे रहे हैं। जहाँ भी जाता हूँ लोग बोलते हैं कि अंसर भाई अब शादी कर लो ताकि बाहर के खाने से आपकी जान छूट जाए। तो मेरे भाई, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस बारे में तुम क्या कहते हो? अशरफ ने कहा, अंसर भाई, मैं तो बहुत देर पहले का ये सोच रहा था कि आपसे कहूँ कि अब आप शादी कर लेनी चाहिए ताकि घर के काम काज को देखने वाली भाभी आ जाए और हम बाहर के कामों को अच्छे से देख सकें। और वैसे भी बिना हमारे वालिदैन के ये घर बहुत ही वीरान लगता है और अगर आप शादी कर लेंगे तो इस घर में फिर से रौनक हो जाएगी और ये घर मुकम्मल हो जाएगा। अंसर ने कहा, हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। अम्मी अब्बू के बिना ये घर काटने को दुखता है और वैसे भी हम लोग रोज़ बाहर से खाना खाकर तंग आ चुके हैं। अशरफ ने कहा, तो भाई चलो, फिर अब देर किस बात की है? हम आज ही पप्पो के पास चलते हैं ताकि वो आपके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ कर इससे आपकी शादी करा दे और आप मेरी भाभी को घर में ले आए और फिर मैं अपने भतीजे और भतीजों के साथ इस घर के आंगन में खेलूं। अंसर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरे प्यारे भाई, अभी तो हमें पप्पो के पास जाना है। इन्हें पहले कोई रिश्ता तो ढूंढने दो, फिर बाकी ख्वाब देखना। अब चलो, हमें शाम से पहले वापस आना है। इसके बाद अंसर और अशरफ पुप्पो के घर चले गए और जब वो पुप्पो के घर थे तो इस दौरान इनके वो रिश्तेदार जो इनका बुरा सोचते थे वो इनके घर में चुपके से दाखिल हो गए। इनके साथ एक काले इल्म वाला बंदा भी था जो कि कुछ पढ़ता हुआ इनके घर में दाखिल हुआ था और कुछ देर घर में गुजारने के बाद वो सब घर से चले गए। और जब शाम को अंसर और अशरफ पुप्पो के घर से वापस अपने घर आए तो इनके कमरे की चीजें इधर उधर पड़ी हुई थी। ये देखते ही अंसर ने कहा, अशरफ, मुझे लगता है कि जैसे हमारे यहाँ से जाने के बाद घर में कोई आया था। अशरफ ने हैरत से अंसर की तरफ देखते हुए कहा, क्या भाई, ये आप क्या कह रहे हो? भला यहाँ किसने आना था? हम तो ताला लगा कर गए थे। अंसर ने कहा, जरा गौर से देखो, हमारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, जबकि हम तो सब कुछ ठीक करके गए थे। और ये देखो, मेरे बिस्तर से चादर भी गायब है जो कि मैंने आज सुबह ही बिछाई थी। अशरफ गौर से कमरे का जायजा लेते हुए बाहर चला गया और फिर वापस कमरे में आया और अंसर से कहा, जी भाई, आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि मेरी कमीज भी बाहर नहीं है जो मैंने पुप्पो के घर जाने से कुछ मिनट पहले ही धोकर आपके सामने रस्सी पर सुखाने के लिए डाली थी। अंसर ने हैरत से कहा, पर मेरे भाई, वो था कौन?
اشرف نے سر جھکاتے ہوئے کہا، بھائی جو بھی تھا، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ گھر میں باقی سامان بھی تھا، پر اس نے باقی سامان چھوڑ کر یہ معمولی سی چیزیں کیوں اٹھائی؟ یہ سنتے ہی انصر نے الماری کھول کر دیکھی، لیکن اس میں بھی سوائے صرف انصر کے ایک سوٹ کے علاوہ کچھ بھی غائب نہیں تھا، جبکہ اس الماری میں کچھ پیسے بھی پڑے ہوئے تھے۔ یہ سب دیکھ کر دونوں بھائی بہت زیادہ حیرت میں پڑ گئے۔ اشرف کہنے لگا، بھائی یہ کیا چکر ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ انصر نے کہا، چلو چھوڑو اس بات کو، مجھے لگتا ہے کوئی پاگل سا شخص اس گھر میں کود کر آیا ہو اور یہ سب تماشا کر کے چلا گیا، ورنہ عقل مند انسان چور ایسا نہیں کرتے۔ اشرف نے کہا، ٹھیک کہتے ہو بھائی، مجھے بھی یہ کسی پاگل کا کام لگ رہا ہے۔ چلو جو بھی ہے کوئی بات نہیں، شکر ہے ہمارا کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا۔ انصر نے کہا، ہاں یہ تو ہے، چلو اب سونے کی تیاری کرتے ہیں، ورنہ صبح جلدی آنکھ نہیں کھلتی۔ یہ کہہ کر دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی چارپائیاں صحن میں لا کر بچھائی اور بستر لگا کر سونے کی کوشش کرنے لگے، اور کچھ دیر تک شادی کی باتیں کرتے رہے، پھر سو گئے۔ پھر کچھ ہی دیر میں اچانک انصر کی آنکھ کھلی اور وہ باتھ روم کے لیے گیا، پھر واپس آ کر اپنی چارپائی پر لیٹ گئے کہ اچانک اس کی نظر چھت پر جاتی ہوئی سیڑھیوں پر پڑی۔ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے اس طرف غور سے دیکھا تو اوپر چھت سے نیچے آتی پہلی سیڑھی پر کوئی کالی سی پرچھائی نظر آئی، جو کہ سیڑھیوں کی دیوار پر بیٹھی ہوئی تھی۔ صحن میں صرف ایک ہی لائٹ جلی ہوئی تھی، اس وجہ سے انصر کو وہ چیز صحیح سے نظر نہیں آ رہی تھی اور سیڑھیاں چارپائی سے تھوڑی دور تھی۔ انصر کچھ دیر تک اس پرچھائی کو دیکھتا رہا، پر اس نے اشرف کی چارپائی کی طرف دیکھا تو اشرف کراٹے مارتا ہوا سو رہا تھا۔ اتنے میں انصر نے دوبارہ سیڑھیوں کی طرف دیکھا تو وہ پرچھائی آہستہ آہستہ سیڑھیوں کی دیوار سے ایسے نیچے کی طرف آئی جیسے اکثر بچے سلائڈ کر کے نیچے آتے ہیں۔ انصر یہ دیکھ کر اچانک سے ڈر گئے اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور انصر کو اچانک بہت سا پسینہ بھی آنے لگا۔ یہ دیکھتے ہی انصر آہستہ سے لیٹا اور ایک چادر منہ میں اپنا منہ چھپایا، اسے دیکھتا رہا، اور وہ چیز صحن میں اتر کر انصر کی چارپائی کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنے لگی، اور جوں جوں وہ قریب آ رہی تھی اس کے ساتھ وہ اور بڑی ہو رہی تھی۔ انصر نے چادر میں چھپے ہوئے ہی آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی، اور وہ پرچھائی کچھ دور کے فاصلے پر رک گئی اور ایک ہی جگہ کھڑی رہ کر اپنی سرخ چمکتی ہوئی آنکھوں سے انصر کی طرف دیکھنے لگی۔ اس دوران انصر ہلکی سی چادر ہٹا کر اس کی طرف دیکھتا اور واپس چادر میں منہ چھپا لیتا۔ ایسا کچھ دیر تک چلا، اور جیسے ہی فجر کی اذان کا وقت ہوا تو وہ چیز گھر کی باہری دیوار سے پھلانگ کر گھر سے باہر چلی۔ اتنے میں اذان کی آواز آئی اور انصر نے جلدی سے اٹھ کر اشرف کو اٹھایا۔ پھر اشرف اور انصر نے وضو کیا اور مسجد کی طرف چلے گئے، اور فجر کی نماز پڑھ کر وہاں سے سیدھا گائے بھینسوں کے باڑے میں چلے گئے اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے دودھ وغیرہ بیچنے کے بعد جانور کو چارہ ڈالا اور کچھ دیر کے بعد ناشتہ کرنے چلے گئے، اور ناشتے کے دوران انصر نے اشرف کو رات والے واقعے کے بارے میں بتایا تو اشرف حیران رہ گئے اور کہا، انصر بھائی، آپ نے اس وقت مجھے کیوں نہیں جگایا؟ رات اتنا کچھ آپ کے ساتھ ہوتا رہا اور آپ مجھے اب بتا رہے ہو۔ انصر نے کہا، میرے بھائی، میں تمہیں جگانے والا تھا، لیکن اس چیز نے ایک عجیب سی آواز نکالی اور میں ڈر گیا تھا، اس وجہ سے میں چادر میں چھپے رہ کر اس کو دیکھتا رہا، لیکن وہ بہت ہی زیادہ خوفناک تھی، اور سچ پوچھو تو اس کو دیکھنے کے بعد میری آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ مجھے پتہ ہے کہ گزشتہ رات میں نے کیسے کاٹی تھی۔ اشرف نے کہا، بھائی مجھے لگتا ہے کہ یہ جن ون کا معاملہ ہے اور ہمیں اس سلسلے میں کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ انصر نے کہا، نہیں نہیں میرے بھائی، اگر ہم کسی سے بات کریں گے تو لوگ ہنسیں گے ہم پر اور کہیں گے کہ آج کے دور میں
بھی ہم ایسی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ میرا وہم ہی ہو۔ اشرف نے کہا، بھائی آپ اس کو اتنی دیر تک دیکھتے رہے، یہ وہم نہیں ہو سکتا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ضرور کوئی چیز تھی جو رات بھر آپ کو ڈراتی رہی۔ انصر نے کہا، پتہ نہیں بھائی، جو بھی تھا چلو چھوڑو، آرام سے ناشتہ کرو۔ ہم بھی کون سی باتیں لے کر بیٹھ گئے، جبکہ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ مجھے تو یہ وہم ہی لگتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے دونوں بھائیوں نے ناشتہ ختم کیا اور واپس باڑے میں چلے گئے اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ پھر دوپہر کو انصر نے کہا، اشرف میں ذرا ماموں کی طرف جا رہا ہوں، تو باڑا بند کر کے یہ بالٹی والا دودھ رشید صاحب کے گھر پکڑاتے ہوئے گھر چلے جانا۔ اشرف نے کہا، جی ٹھیک ہے بھائی، ویسے ماموں کی طرف خیر سے جا رہے ہیں؟ انصر نے کہا، ہاں ہاں سب خیر ہے۔ تم بھول گئے ہو، کل پپو نے کہا کہ ماموں کو بھی ساتھ لے کر آنا میری شادی کے سلسلے میں۔ اشرف بولا، جی جی بھائی مجھے یاد ہے، انہوں نے ماموں کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے لڑکی والوں کی طرف۔ صحیح ہے بھائی، آپ جاؤ، پھر میں باقی کام سنبھال لوں گا۔ اس بات انصر چلا گیا اور اشرف نے باقی کام نپٹائے اور دودھ کی بالٹی لے کر اپنے ایک کاک رشید نامی شخص کے گھر کی طرف چلا گیا۔ دودھ کی بالٹی رشید صاحب کو دے دی اور کہا، انصر بھائی آج کسی کام سے گئے تھے اور اس وجہ سے انہوں نے مجھے کہا کہ یہ دودھ میں آپ تک پہنچا دوں۔ رشید صاحب نے کہا، اشرف بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، اور انصر بھائی کا بھی بہت شکریہ۔ جب ان سے ملو تو میرا سلام کہنا۔ اور ہاں مجھے یاد آیا، گزشتہ روز جب میں آپ کے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا تھا جو کہ آپ کے گھر کے پیچھے والی دیوار کو پھلانگ کر آپ کے گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے عجیب لگا، تو میں نے فوراً آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا چاہا، پر آپ کے گھر تالا لگا ہوا تھا، اور اس کے بعد میں آپ کے باڑے کی طرف گیا، لیکن باڑا بھی بند ہو چکا تھا۔ پھر جب میں باڑے سے واپس آپ کے گھر کی طرف آیا تو وہ لوگ آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے، اور پھر وہ وہاں سے چلے گئے۔ اشرف نے حیرت سے پوچھا، پر رشید بھائی وہ تھے کون اور کیسے دکھائی دیتے تھے؟ رشید نے کہا، میں نے ان کی شکلوں کو غور سے تو نہیں دیکھا تھا، پر ہاں ان میں سے ایک بہت ہی عجیب قسم کا بندہ تھا، جیسے کوئی فقیر یا ملنگ دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے کالے رنگ کا چوکا سا پہنا ہوا تھا۔ اشرف یہ باتیں سن کر سوچ میں پڑ گئے۔ تبھی رشید نے کہا، اشرف بھائی کیا سوچ رہے ہو؟ کہیں وہ کچھ چوری وغیرہ تو نہیں کر کے لے گئے؟ اشرف نے کہا، نہیں نہیں رشید بھائی، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، کوئی چوری چکاری نہیں کی انہوں نے۔ میں بس یہ سوچ رہا تھا کہ آخر وہ تھے کون اور ان کا مقصد کیا تھا ہمارے گھر میں آنے کا۔ رشید نے کہا، ہاں بھائی میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے چوری نہیں کی تو وہ آپ کے گھر لینے کیا گئے ہوں گے۔ اشرف نے کہا، چلیے چھوڑیں رشید بھائی، اللہ بھلا کرے ان کا۔ اچھا میں اب چلتا ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ کہہ کر اشرف اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ اس نے گھر کا تالا کھولا اور گھر میں داخل ہوا تو اچانک اس کی نظر اندر والے کمرے میں۔ اس نے دیکھا کہ کوئی اس کی جو قمیص چوری ہو گئی تھی وہ پہن کر اندر والے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی اشرف نے پاس میں پڑا ہوا کپڑے دھونے والا ڈنڈا پکڑ لیا تاکہ اگر کوئی چور ہوا تو اسے ڈنڈے سے پیٹ کر بھگا دوں گا۔ پھر اشرف نے ایک زوردار آواز میں کہا، کون ہے وہاں اور کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ لیکن کمرے میں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کے بعد اشرف آوازیں لگاتا ہوا آہستہ آہستہ سے کمرے کی طرف بڑھنے لگا، لیکن کمرے سے کسی بھی قسم کی کوئی آواز نہیں آئی۔ اور جب اشرف چلتا ہوا کمرے میں پہنچا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر اشرف حیران ہو گیا، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے اپنی قمیض پہنے ہوئے کسی شخص کو دیکھا تھا۔ اشرف ہر جگہ کی تلاشی لینا لگا، چرپائی کے نیچے دیکھا، دروازوں کے پیچھے دیکھا، پر کوئی نظر نہیں آیا۔ اشرف سوچ میں پڑ گیا
कि आखिर वो शख्स था कौन और अचानक गायब हो गया। ये सोचते हुए वो चरपाई पर लेट गया और अंसर का इंतजार करने लगा। और काफी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। अशरफ ने जाकर दरवाजा खोला तो देखा कि अंसर के साथ इनके मामू भी आए हैं। अशरफ ने सलाम किया और वो सब अंदर आकर बैठ गए। अशरफ ने मामू को खाने वगैरह का पूछा तो उन्होंने कहा, नहीं बेटा, हम लोग खाना खा कर आए, अब हम इस घर में मिठाई खाएंगे। जब अंसर की शादी होगी, अंसर ने मुस्कुराते हुए एक खाने का बर्तन अशरफ को देते हुए कहा, भाई ये लोग पुप्पो ने तुम्हारे लिए बिरयानी भेजी है, ये खा लो। अशरफ ने खाना खाया। इसके बाद सब सहन में बैठकर बातें करने लगे। मामू ने अशरफ से कहा, बेटा तैयारी कर लो, जल्द ही इस घर में तुम्हारी भाभी आने वाली है। हम लोग जब लड़की देखने के लिए लड़की वालों के घर गए थे तो वो लोग हमें अच्छे लगे, जो निहायत ही शरीफ, इज्जतदार और अच्छे इखलाक वाले लोग थे। और माशाल्लाह इनकी लड़की भी बहुत प्यारी थी। बस इसी वजह से हमने अंसर के लिए इस लड़की को पसंद करने में देर नहीं की और अपनी तरफ से अंसर के लिए इनकी लड़की का हाथ मांग कर आ गए। अब वो 1-2 दिन में यहाँ आएंगे और इसके बाद शादी की तारीख का बताया जाएंगे। बाकी सब तय हो चुका है। अशरफ ये सुनकर बहुत खुश हुआ और अंसर को मुबारकबाद देते हुए इसे गले लगा लिया। इस दौरान अंसर की आंखों में आंसू आ गए। मामू ने कहा, बेटा क्या हो? अंसर ने कहा, कुछ नहीं मामू, बस अम्मी अब्बू की याद आ गई। इस मौके पर वो भी होते तो कितना खुश होते। ये सुनकर अशरफ की आंखें भी नम हो गई। मामू ने दोनों भाइयों को गले लगा कर कहा, बेटा गम ना करो, मुझे यकीन है तुम्हारे माँ बाप ये सब देख रहे होंगे और वो बहुत खुश भी होंगे। चलो अब रोना बंद करो और मैं घर जाकर तुम्हारी मामी को भी ये खुशखबरी देता हूँ। ये कहकर मामू चले गए और दोनों भाई चारपाइयाँ सहन में बिछा कर लेट गए। फिर अशरफ ने कहा, भाई मैंने आपको कुछ बताना है। अंसर ने कहा, हाँ हाँ बोलो। अशरफ ने पहले तो रशीद भाई के बारे में बताया जो जो इन्होंने अशरफ से बातें की थी। इसके बाद अशरफ ने वो सब बताया जो अशरफ के घर आने पर हुआ था। तो अंसर हैरत से पूछने लगा, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि कोई कमरे में था, इसने तुम्हारी कमीज पहनी हुई थी? अशरफ ने कहा, हाँ भाई, मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। अंसर ने कहा, यार मुझे पक्का तो ये नहीं पता, मगर ऐसा लगता है कि इन लोगों का ही कोई काम है जिसके बारे में रशीद भाई ने तुम्हें बताया था और जो हमारे घर में दाखिल हुए थे, वरना पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था। अशरफ ने कहा, हाँ भाई, पहले वाकई में कभी ऐसी चीज़ें नहीं थी हमने, ये तो आजकल में ही होने लगा है हमारे साथ। अंसर ने कहा, चलो मैं इस बारे में किसी से बात करूं। फिर दोनों भाई कुछ देर इस लड़की की बातें करने लगे जो इनके घर ब्याह कर आने वाली थी। अशरफ अंसर से पूछे जा रहा था, अपनी होने वाली भाभी के बारे में अंसर बताए जा रहा था और दोनों भाई हंसते हुए बातें करते करते सो गए। कुछ देर बाद जब अंसर की आंख खुली तो इसने उठकर बाथरूम जाना चाहा, पर इससे उठा नहीं जा रहा था। पहले तो इससे नींद में इधर उधर करवटें बदलने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिल पाया और जब इसने पूरी तरह से आंखें खोली और सामने देखा तो वही काली सी चीज इसके सीने के ऊपर चढ़कर बैठी हुई थी और इस चीज ने अंसर के दोनों हाथों को अपने दोनों पांव की एड़ियों से दबाए रखा था। ये सब देखकर अंसर ने चीख मारनी चाहिए, पर इसकी आवाज़ जैसे बंद ही हो गई और वो चीज़ इसके सीने पर बैठी खौफनाक तरीके से हंस रही थी। अंसर इसे देखकर इतना डर गया कि अंसर ने चारपाई पर लेटे लेटे ही पेशाब कर दिया और फिर अचानक इस चीज़ ने भयानक सी आवाज़ें निकाली और गायब हो गई। अंसर की भी चीख निकल गई, जिसकी वजह से अशरफ जल्दी से घबरा कर उठ गया और अपनी चारपाई से उठकर अंसर के पास आ गया और बोला, क्या हुआ भाई, आपने अचानक चीख क्यों मारी? अंसर ने फौरन खुद को देखा तो इसे महसूस हुआ कि इसके कपड़े पूरी तरह से नापाक हो चुके थे और बिस्तर भी गीला हो चुका था। अंसर ने अफसोसनाक अंदाज में तेज तेज सांसें लेते हुए कहा, अशरफ, जो डरावनी सी चीज़ मैंने कल देखी थी वो आज फिर आई थी और वो मेरे सीने पर चढ़ कर बैठी हुई थी।
اس نے میرے ہاتھ اپنے پاؤں تلے دبا رکھے تھے۔ اس کے بعد نہ تو میں ہل پا رہا تھا اور نہ ہی میری آواز نکل رہی تھی۔ میں نے اس کا بھیانک چہرہ دیکھا تو میرا پیشاب نکل گیا۔ اب میں پوری طرح سے ناپاک ہوں اور میرا بستر بھی پوری طرح سے خراب ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے مجھے خود سے گھن آ رہی ہے۔ اشرف نے کہا، بھائی چلو کوئی بات نہیں، آپ جا کر نہا لیں اور کپڑے تبدیل کر لیں، تب تک میں آپ کا بستر بدل دیتا ہوں۔ انصر نے کہا، شکریہ میرے بھائی۔ یہ کہہ کر انصر نہانے چلا گیا اور اشرف بسترے کو تبدیل کرنے لگا۔ اس نے گیلے بستر کو اٹھا کر دھونے والے کپڑوں کے ساتھ رکھ دیا اور کمرے سے دوسرا بستر لے کر آ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر انصر کی چارپائی پر پڑی، تو اس نے دیکھا کہ کوئی کالی سی پرچھائی انصر کی چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ اپنے سر کو عجیب طریقے سے چاروں طرف گھما رہی تھی۔ اشرف بستر ہاتھ میں پکڑے اسی جگہ کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں اس چیز نے اپنا سر ہلانا بند کر دیا اور چارپائی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اور اس کا قد اچانک سے بہت بڑا ہو گیا اور وہ سیدھے اشرف کی طرف اپنی لال رنگ کی روشن آنکھوں سے گھورنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں میں سرخ رنگ کی آگ جل رہی ہو۔ اشرف ڈر کے پیچھے ہٹنے لگا اور وہ کالی سی پرچھائی اشرف کی طرف بنا پاؤں چلائے بڑھنے لگی۔ اس کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اشرف پر پوری طرح خوف طاری ہو گئی۔ اس کے ہوش و حواس ہونے لگے اور وہ پورے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اشرف نے ڈرتے ہوئے ہی آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی اور آہستہ آہستہ سے اس کی طرف منہ رکھ کر پیچھے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ اتنے میں وہ چیز اچانک کہیں غائب ہو گئی۔ اشرف نے اپنا چہرہ اسی طرف رکھا ہوا تھا جہاں وہ نظر آ رہی تھی۔ پھر اچانک اشرف کو ایسا لگا کہ جیسے اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے۔ جب اس نے اپنی کانپتی ہوئی گردن گھما کر پیچھے دیکھا تو وہی منحوس چیز اس کے پیچھے کھڑی تھی اور اشرف کی طرح آنکھیں پھاڑے گھور رہی تھی۔ اشرف پوری طرح سے ڈر گیا اور اچانک سے ٹھنڈ لگنے لگی۔ اس دوران اشرف اس کو دیکھ کر ایک ہی جگہ ساکت ہو گیا اور آنکھیں بند کر کے آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ پھر وہ چیز بہت ہی خوفناک طریقے سے ہنسنے لگی۔ اشرف نے آنکھیں کھولی، آیت الکرسی پڑھتے ہوئے آگے کی طرف بھاگا۔ اتنے میں پیچھے سے انصر کی آواز سنائی دی۔ وہ اشرف کو کہہ رہا تھا، کیا ہوا بھائی، تم بھاگ کیوں رہے ہو؟ اشرف نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تو انصر تولیہ ہاتھ میں پکڑے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اشرف نے ایک گہری سانس لی اور بولا، بھائی شکر ہے تم ہو، ورنہ میں تو آج ڈر سے مر ہی جاتا۔ انصر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اشرف نے اس کے پاس جا کر کہا، بھائی میں نے بھی اس ڈراؤنی چیز کو ابھی دیکھا تھا جہاں آپ کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی یہیں پر کھڑی تھی، اس لیے میں بھاگ رہا تھا۔ لیکن انصر نے پھر سے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اشرف کی طرح آنکھیں پھاڑے گھورنے لگا۔ اشرف نے حیرت بھری نظروں سے انصر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بھائی کیا ہوا، تم چپ کیوں ہو؟ مجھے ایسا کیوں دیکھ رہے ہو؟ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی اشرف نے ذرا آگے بڑھ کر انصر کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو انصر نے اس کو ایک زوردار دھکا دیا جس سے اشرف کافی دور جا کر گر۔ اسی وقت انصر زور زور سے ہنسنے لگا اور اس کی آنکھیں بلی کی طرح چمکنے لگیں، پھر اچانک غائب ہو گئی۔ اشرف زمین پر لیٹے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اپنے سر کو ہاتھ سے ملتا رہا کہ اتنے میں اشرف کو کسی نے جلدی سے ہاتھوں کا سہارا دے کر زمین سے اٹھا کر کھڑا کیا۔ اس کے کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے بولا، کیا ہوا میرے بھائی، تم ٹھیک تو ہو؟ یہ ایسے زمین پر کیوں لیٹے ہوئے ہو؟ اس کا نیکسٹ پارٹ سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔